الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ، اور روحانی وظائف چینل کی جانب سے آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک نے جمعۃ المبارک میں اپنی بہت رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رکھی ہیں۔ جمعۃ المبارک مومنوں کی عید کا دن ہے، اور اس دن درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والوں کی تمام دعائیں حاجتیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ اس دن جو بھی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود پاک خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت یعنی سنتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کا درود پاک جمعۃ المبارک کے دن خود سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کے دن کی اور بھی بہت سی فضیلتیں اور فضائل ہیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی بہت بڑی حاجت جو برسوں سے پوری نہیں ہوئی پوری ہو جائے، آپ کی تمام خواہشات رنگ لے آئیں، اور جو بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں وہ پوری ہو جائیں، تو آپ نے آج کا دن ہرگز آپ نے آج کا دن ضائع نہیں کرنا، غفلت میں نہیں گزارنا، بلکہ آج کے دن آپ نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے ضرور کر لینا ہے، کیونکہ اس وظیفے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ جو کوئی اس وظیفے کو کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ میری ایک بہن کا واقعہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی من پسند جگہ پر شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا ہو گیا کہ ہمارے خاندان میں ہی میرا رشتہ طے پا گیا، اور اس وجہ سے میں نے اپنے دل پر جبر کر کے وہاں پر ہاں کر دی۔ چند ہی دن گزرے اور مجھے اس وظیفے کے بارے میں علم ہوا۔ میں نے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا، چونکہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ گناہ کی زندگی گزاروں، اپنے شوہر سے محبت نہ کروں اور اپنے دل میں کسی اور کو بسا کر رکھوں۔ یہ سوچ کر میں نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی وظیفہ کرتے ہوئے چند ہی دن نہ گزرے تھے کہ اللہ پاک نے میری حاجت قبول کر لی، میری خواہش پوری کر دی۔ میرے ماں باپ نے خود وہاں سے میرا رشتہ ختم کر کے میری من پسند جگہ پر رشتہ طے کر دیا، اور آج میں خوشحال زندگی گزار رہی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ اور یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ جو کوئی جمعۃ المبارک کے دن کر لیتا ہے، اگر اس کی ایسی خواہش جو پوری ہونے بالکل بھی پوری نہیں ہو سکتی اور پوری ہونا ناممکن ترین ہے، تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر وظیفے کرتے وقت آپ کو ہزاروں رکاوٹوں بندشوں کا سامنا کرنا پڑے تو ہرگز نہ گھبرائیے، بس یہ عمل جاری رکھیے۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جو عمل لایا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آپ اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے نصیب کو جگمگانا چاہتے ہیں، تو کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کا عمل روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کی وہ کیسے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ اور لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام کاموں سے رک جانے کو اخلاص کہتے ہیں، اور جب بھی کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، آپ کا فرمان ہے، تو اس کے لیے جنت، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ تو اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے کوئی بھی دعا لا الہ الا اللہ کے وسیلے سے مانگیں گے، اللہ پاک اس کلمے کے بدلے میں آپ کی تمام دعائیں قبول کر لے گا۔ اور جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو خاتمہ بالایمان پر ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی مصیبت زدہ پڑتا ہے تو اس کی مصیبت دور ہوتی ہے، غم زدہ پڑتا ہے تو غم سے نجات ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا شخص پڑتا ہے جس کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی تو پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر آج جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگ اس طرح سے عمل کریں کہ آپ نے سب سے پہلے ظہر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ لیں۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک اور 2 تسبیحات یعنی 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پہلی مرتبہ جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے پورا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے لگاتار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور درمیان میں کوئی بھی بات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی ہے، اور آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ کے آپ دعا مانگ لیں تو آپ کے زبان سے جو بھی دعا نکلے گی اللہ پاک فوری طور پر قبول کر لے گا، اور وہ دعا، وہ الفاظ عرش الہی کو چیرتے ہوئے آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کی ہر مراد بر آئے گی۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں انشاءاللہ العزیز۔ بہت سے بہن بھائیوں نے اس وظیفے کی برکات پائی ہیں، اس وظیفے سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، تو آپ لوگ بھی اس وظیفے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر یہ عمل کر لیجئے۔ اور اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے جو نیچے ڈسکرپشن پر نمبر دیا گیا ہے وہاں پر آپ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو آن لائن قرآن پاک گھر بیٹھے پڑھایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو فوری طور پر نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھیے، اپنی خواہشات لکھیے، اپنی حاجات لکھیے۔ جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے سب کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے، تو آپ لوگ اگر دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو جمعۃ المبارک کی دعا میں نام شامل کروائیں اور ساتھ میں درود پاک ضرور پڑھیں۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ کو 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں میسج کرنا ہوگا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔